ہو جو ہیں روبرو پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا کہ سامنے ہو اگر روب خیر البشر. عزیزم محمد مبشر سلمہ متعلم مدرسہ عظمت القرآن سے درخواست ہے مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں. الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس انجمن فیض ابرار میں میرا موضوع سخن وہ بدعت و خرافات ہے جس میں دور حاضر کے مسلمان مبتلا ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے: بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا جائے، اور شرک کے ماسبہ گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور جو شخص خدا کی خدائی میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا: جس نے ہمارے اس دین و مذہب میں دین سے ہٹ کر کوئی بات پیدا کی تو وہ مردود ناقابل قبول ہے. نیز سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام سنایا کہ امت میں فساد کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اس کے لیے بشارت سے خوشخبری ہے کہ 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرے گا. عزیز ساتھیوں، میں حیران و پریشان ہوں کہ کس بدعات کو بیان کروں، سماج میں پھیلی ہوئی بدعات و خرافات کا تذکرہ کروں یا اعمال شرکیہ پر روشنی ڈالوں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مختار کل تصور کیا جاتا ہے تو دوسری طرف ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. کئی غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بنایا جاتا ہے تو کئی بدعتوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملہ ہو رہا ہے. پیارے دوستو، آج کا انسان شرک و بدعات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. وہ پیشانی جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکنی تھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے اور خالص توحید سے دور ہے. وعدہ ایمان کا ہے اور شرک میں گرفتار ہے. مشکل کے وقت پیروں اور پیغمبروں کو، اماموں اور شہیدوں کو، فرشتوں اور پریوں کو پکارا جاتا ہے. ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں. اولاد کا سوال ہوتا ہے. ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کوئی عبد النبی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی حسین بخش نام رکھتا ہے، کوئی پیر بخش نام رکھتا ہے، کوئی مدار بخش نام رکھتا ہے، کوئی سالار بخش نام رکھتا ہے. کہا جاتا ہے ان کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. ان سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے. کہا جاتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی اور وکیل ہیں. افسوس صد افسوس اس حماقت پر، جبکہ قرآن پاک میں ڈنکے کی چوٹ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ غنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو. پیارے دوستو، دین و مذہب اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو جشن مت بناؤ. اللہ کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کی قبر سے زیادہ متبرک کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے اپنی قبر کو جشن بنانے سے منع فرمایا تو فیصلہ کیجئے کہ دوسروں کی قبروں کو جشن کیوں کر منایا جا سکتا ہے.
اللہ اور اس کے رسول نے تو قبروں کو عید اور جشن منانے سے منع فرمایا ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، مزاروں پر اس طرح جمع ہوتے ہیں جیسا کہ عید کے لیے جمع ہوتے ہیں، مرد عورت سبھی ہوتے ہیں، بے حیائی کا سما ہوتا ہے، شرم و حیا ان پر ہوتی ہے، اولیاء اور شہیدوں کی قبروں کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے، قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جاتا ہے، ان کا طواف کیا جاتا ہے، ان کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، ان پر چراغ جلایا جاتا ہے، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، ان پر چڑھاوا چلایا جاتا ہے، ان کے نام پر مرغے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، سید احمد کبیر کی گائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی کا بکرا نام رکھا جاتا ہے، مبارک اور عظیم پیشانی کو ان پر پھینک دیا جاتا ہے، گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، حالانکہ ہم سب کے مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، فرمایا خبردار قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، میں تم کو اس سے روکتا ہوں، مزاروں کو پختہ بنایا جاتا ہے، ان پر گنبد وغیرہ تعمیر کی جاتی ہے، جبکہ رسول پاک علیہ السلام نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ محترم حضرات، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں بدعت و خرافات میں مبتلا ہے، تیجا، دسواں، چالیسواں اور برسی منائی جاتی ہے، ہر سال ماہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو محبوب شبہانی شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کے نام سے یوم وفات منایا جاتا ہے، گھروں اور مسجدوں میں روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے، یاد رکھو یوم وفات کی خوشیاں منانا محبت کی علامت نہیں، اطاعت کی دلیل ہے، ایصال ثواب کے خاطر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، جبکہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین میں اس کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پورے عالم کے مسلمانوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔